بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الميامين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام: إن المؤمنين ليخرجان فيلتقيان فيذكران الله ويذكران فضلنا أهل البيت، فلا يبقى على وجه إبليس مضغة لحم إلا وتخدد، حتى أن روحه لتستغيث من شدة ما يجد من الألم. صلى الله على محمد. تھوڑا سا ادھر ہو جائیں تاکہ آنے والوں کو مشکل نہ، ذرا سا لوگ اس طرف کو آ جائیں، ذرا سا ارادہ کچھ اور ہی پڑھنے کا تھا، لیکن ہمارے ببر صاحب نے کہا کہ اب تک مولا کی ولایت کے حوالے سے بات نہیں ہوئی، ممکن ہو تو اس حوالے سے مجلس ہو، بر وقت موضوع بدلا ہے، اس یقین اور گزارش اور امید کے ساتھ کہ اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ تو تھوڑا سا مجلس کا ماحول بنائے رکھیے گا تاکہ میں مولا کی ولایت آپ تک پہنچا دوں اور میرا آنا کامیاب ہو جائے اور آپ کا آنا کا قبول فرما لے۔ اسی مناسبت سے آپ کے اور ہمارے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس کو عنوان سخن کے طور پر تلاوت کیا ہے۔ میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے آمادہ ہیں۔ علماء اور افاضل موجود ہیں، شعراء موجود ہیں، خصوصی توجہ کے ساتھ پہلا جملہ مولا کی بارگاہ میں۔ اس امام کا لقب ہے عالم آل محمد۔ ساتھ امام کی خصوصیت ہے عالم آل محمد۔ سادات کی بستی ہے، اگر یہاں قدر نہ ہوئی تو پھر دنیا میں اللہ جانے کہاں قدر ہوگی۔ عالم آل محمد جاہل خاندان میں ایک کتاب پڑھ کے عالم بن جانا اور ہے۔ میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ تاکہ فضائل کا کارواں رکنے نہ پائے۔ جاہلوں کے خاندان میں ایک کتاب پڑھ کے اپنے کو عالم کہلانا اور ہے، لیکن جو شہر مدینۃ العلم ہو، جہاں باب مدینۃ العلم ہو، جہاں جعفر صادق جیسا عالم ہو، ان علماء کے درمیان عالم کہلانا یہ کرم ہے صرف آپ کے ساتھ امام کا۔ اب آپ سوچئے کہ جو عالموں کے گھر کا عالم ہو، جو آدمی دو لفظ پڑھ لے وہ کسی کو عالم تسلیم نہیں کرتا، لیکن پورا گھرانہ جسے عالم آل محمد کہہ کے سلام کرتا ہو تو اس امام کا مقام کیا ہوگا؟ وہ امام ولایت امیر المومنین اور فضائل آل محمد کے حوالے سے اصول کافی کی حدیث سے حوالہ سن لیجیے۔
تاکہ بات معتبر اور مستند رہے، کسی کو کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اصول کافی کی حدیث ہے، آپ کا مولا ارشاد فرماتا ہے ان المؤمنین لیخرجان فیلتقیان، کہ صبح صبح نوگاما کی کسی محلے سے دو مرد مومن نکلتے ہیں اور وہ نمبرداری کے امام باڑے کے کونے پر یا بازار کے کسی نکڑ پر یا بستی کے کسی چوراہے پر جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو مولا نے مومن کی پہچان بتائی ہے، فَيَذْكُرَانِ اللَّهَ، تو مومن غیبت نہیں کرتا، ذکر خدا کرتا ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ جو منبر کا میسج تھا وہ میں آپ کو دے چکا ہوں۔ مومن جب مومن سے ملتا ہے تو پہلے ذکر خدا کرتا ہے، غیبت نہیں کرتا۔ مومن غیبت نہیں کرتا، ذکر خدا کرتا ہے۔ اب آج کے بعد ہوٹلوں پہ بیٹھ کر جو مومن کی غیبت کر رہا ہو وہ کسی کا ہو سکتا ہے علی والا۔ مومن نہیں ہو سکتا، کسی کا بھی ماننے والا ہو سکتا ہے۔ اچھا پھر کرتا کیا ہے جب مومن مومن سے ملتا ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں بات کر رہے ہیں فضائل کی اور مجلس کا آغاز کر دیا تبلیغی بیان سے۔ بیان تبلیغی یا اصلاحی نہیں ہوتا، بیان مجلسی ہوتا ہے۔ اب یہ اپنے ظرف کی بات ہے کہ کوئی مجلسوں سے ولایت لے کے جاتا ہے، کوئی ولی پہ پھونک کے جاتا ہے، اپنے ظرف کی۔ فرماتے ہیں کہ مومن جب مومن سے ملتا ہے تو ذکر الہی کرتا ہے، ذکر خدا کرتا ہے، غیبت نہیں کرتا۔ اچھا کیا صرف یہی پہ رک جاتا ہے؟ اب بہت توجہ کے ساتھ، چونکہ یہ حدیث اصل میں مجھے آخر میں پڑھنا چاہیے تھی کہ جب ذہن اور حافظت تیار ہو جاتے، لیکن ماشاءاللہ آپ اچھا سن رہے ہیں، لہذا میں ابتدا سے اسی حدیث سے بات کر رہا ہوں۔ آگے امام فرماتے ہیں وَيَذْكُرَانِ فَضْلَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، ادھر ذکر الہی تمام کرتے ہیں، فوراً ہم آل محمد کے فضائل پڑھتے ہیں۔ لیکن میں اپنی پوری طاقت، تھکن بہت ہے لیکن تھکن ایک طرف مگر مولا کے فضائل ایک طرف، فضائل کا کمال ہی کیا اگر وہ تھکن نہ اتار دے، چاہے ذاکر کی ہو چاہے مجمع کی ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کرنے کے بعد یذکران فضلنا اہل البیت، وہ ہمارے محمد کے فضائل پڑھنے لگتے ہیں۔ ادھر ذکر الہی تمام ہوا، آل محمد کی مجلس سجا دی، ذکر الہی تمام ہوا، ذکر فضائل شروع ہو گیا، اللہ کا ذکر ختم ہوا، علی علی کرنا شروع کر دیا۔ اگر حدیث کا مصداق دیکھنا ہو کائنات میں کہیں نظر نہیں آئے گا، اکلوتی قوم ہے علی والی، ادھر مصلی سے ہٹی، ادھر مجلسوں میں چلی آئی۔ ہو گیا ذکر الہی، ذکر فضائل۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ صاحب ذکر سے مومن کو ملتا کیا ہے؟ مولا نے شیطان کی پہچان بتائی ہے۔ اب تک جو آدمی خاموش رہا ہے، میں یہ سمجھ کے معاف کر دینے کو تیار ہوں کہ شاید حدیث نہیں سنی، حدیث سمجھ نہیں سکا، اس لیے شاید اس کا ذہن پاور نہیں ہو پایا۔ لیکن اگر کوئی اب خاموش رہ گیا تو میں یہی سمجھوں گا کہ مولا کے فضائل کا دشمن تھا، فضائل برداشت نہیں ہوئے۔ آگے آپ کا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے ہی ہمارے فضائل پڑھتا ہے، فلا یبقى علی وجہ ابلیس مضغۃ لحم الا وتخطر، جیسے ہی ہمارے فضائل پڑھتا ہے شیطان کے چہرے پر ایک بوٹی بھی ایسی نہیں بچتی کہ جس میں گڑھے نہ پڑ جائے، جو برباد نہ ہو جائے، جو چہرہ بگڑ نہ جائے۔ حتیٰ انا روحہ لتستغیث من شدۃ ما یجد من العلم، حتیٰ کہ شیطان چلانے لگتا ہے روکو فضائل، روکو فضائل،
محسوس کر لیا اب اس میں میرا فائدہ نہیں ہے. مجلس تو ہم لوگ دنیا بھر میں پڑھی رہے, اگر کہیں داد نہ بھی ملے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پیغام پہنچنا بہت ضروری ہے. ادھر اہل بیت کے فضائل پڑھے گئے, ادھر شیطان کی روح پریشان ہوئی, چہرہ بگڑنے لگا, چہرے پہ گڑھے پڑنے لگے. شیطان کی پہچان کا پتہ چلا کہ جو علی کے فضائل سن کر منہ بنانے لگے, نہ پہنچے ہی نہیں, جو فضائل سن کر منہ بنانے لگے, اب چاہے سید ہو یا غیر سید ہو, مولانا کا ہو کہ امروہہ کا, یوپی کا ہو کہ باہر کا, ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا, سمجھ لینا شیعہ نہیں بول رہا, شیطان. شیطان کی پہچان کیا ہے؟ ادھر ذکر فضائل سنے گا, ادھر اس کی روح چلانے لگے گی, روکو فضائل, فضائل نہ پڑھو. تو یہ تو بات ہو گئی جو سن کے برداشت نہ کرے. اب اپنے کو شامل کر کے جملہ کہہ رہا ہوں, اگر میرے عقیدے اور میری رائے سے متفق ہو, ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بتا دے کہ میں نے ٹھیک کہا ہے. مولانا نے کہا جو فضائل سن کے برداشت نہ کرے, اما جب وہ شیطان ہے تو جو منبر پہ فضائل نہ پڑھے. کھل کے بات کر رہا ہوں بالکل, اور اگر اپنی بستیوں میں کھل کے بات نہیں ہوگی تو پھر ہوگی کہاں. علی کے فضائل نہ پڑھتا ہو, اہل غیرے کے پڑھتا ہو, تو جب مولا کی نظروں میں وہ شیعہ ہوگا, کہ حلیہ شیعہ والا ہے, اندر شیطان چھپا ہے. اب وہ چاہے کس لباس میں ہو, عائشہ والی ٹوپی میں, اس سے کوئی بحث نہیں. لباس تھوڑی مجلس پڑھواتا ہے, عقیدہ مجلس پڑھواتا ہے. شیطان کی ایک پہچان پتہ چلی کہ جو فضائل برداشت نہ کرے وہ شیطان اپنی طرف سے نہیں, آپ کے مولا کی طرف سے ہے. فلا یبقى على وجه ابلیس مضغۃ لحم الا وتخدر. شیطان کے چہرے پہ گڑھے پڑ جاتے ہیں, بگڑ جاتا ہے فضائل سن کے. ایک پہچان پڑ جاتا ہے. تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے چلیے, ماہ مبارک کی بات ہے, اذان عالیہ میں آپ کے ہوگا, اور چونکہ بات ولایت کی ہے خبر بھائی, اگر آپ کھڑے بھی ہو جائیں اس جملے پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جملے کا حق ادا نہیں ہوگا جو جملہ کہنے جا رہا ہوں, کیونکہ انہی کے کہنے میں پڑھ رہا ہوں, میرا کچھ اور ارادہ تھا, ہے نا. بہت توجہ کے ساتھ روایت کہتی ہے, بلکہ تاریخ جو آپ کے ذہنوں میں ہوگی, ڈرتا کسی کے باپ سے نہیں ہوں, ہمت میں ہوں, شہزادی میری پشت پناہ ہے, امیر المومنین کی محبت دل میں ہے, اللہ کا سایہ, اس کے نور کا سایہ میرے سر پہ ہے, مولا کے دو علم لگے, یہ ذریعہ مبارک میرے سامنے ہے. اگر اس کے بعد بھی کسی کو ڈر لگے تو پھر اپنے کو شیعہ نہ کہے, کسی اور کا ماننے والا سمجھ لے. کھل کے بات کر رہا ہوں, یاد کیجیے ماہ مبارک. ماہ مبارک میں ایک بدبخت نے کہا تھا, اگر تمہارے پاس علی ہے, میں دوہراؤں گا نہیں, اشارہ کر رہا ہوں, اگر تمہارے پاس علی ہے تو ہمارے پاس
اس لیے نہیں لے رہا ہوں. ہے اچھا اس نے کہہ تو دیا مگر کہہ کے بتا دیا کہ اس کا تعلق انسانوں سے نہیں کتوں سے ہے. کیونکہ علی کا کسی سے بھی تقابل وہی کرے گا کہ جس نے یا کتیا کا دودھ پیا ہو یا خون میں کتیا ہی ہو. پوری توجہ کے ساتھ بات آپ تک پہنچ گئی. میں نے جب اس کا بیان سنا تو میں نے ماہ مبارک مولا کی شہادت کی جتنی مجالس پڑھی سب میں نے جملہ کہا اور پورے محرم سے پڑھتا ہوں جہاں جا رہا ہوں وہاں پڑھ رہا ہوں. آپ کے درمیان بھی جملہ کہہ کے جا رہا ہوں. پونے کا کہ تمہارے پاس علی ہے ہمارے پاس وہ ہے تو تجھے تیرا مبارک ہمیں ہمارا مبارک. ہمیں کسی سے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن تو نے علی کے خلاف بول کے بتا دیا. میں نے بچپنے میں 2 تحقیق پڑھی تھی, ایک قرآنی تحقیق اور ایک داروین کی تحقیق. قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے آدم کی سلب سے ذریت آدم کو نکالا تو یہ جتنے آدمی ہیں سب اولاد آدم ہے. اور داروین کیا کہتا ہے؟ انسان پہلے بندر پیدا ہوا, ترقی کرتے 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 آج انسان بنا. جو سمجھ گیا میری طرف سے سلام, لیکن جو نہیں سمجھا کم سے کم آپ جملے میں شامل ہو جائے. تو داروین نے کہا تھا پہلے بندر پیدا ہوا ترقی کر کے انسان بنا. تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ دنیا میں 2 طرح کی اولاد ہے, ایک آدم کی اولاد, ایک کہ ہمارا ممبر بھی خاموش رہتا ہے. اللہ جانے کہ دنیا میں ایسی کون سی دولت مل جاتی ہے کہ جو لوگ مولا کو بھول جاتے ہیں. کوئی سوال اس بات کی نہیں ہوتی. اچھا اس لیے یہ جملہ تھا, میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, موضوع سے میرے مربوط ہے اور بیان انشاءاللہ اسی نہج پر آگے بڑھ جائے گا اور وقت کے اندر انشاءاللہ بھی وہی استعمال ہو جائے گی پوری توجہ کے ساتھ. کہہ دیا اس لیے میں نے بھی یہ جملہ کہا نا کہ کتا ہی ہے کہ جو علی کے خلاف بولتا ہے یا بھونکتا ہے. آپ کہیں کے ساتھ کیسے؟ ایک پہچان تو میں نے دشمن فضائل کی بتائی کہ اندر روح ہے شیطان ہے جو فضائل برداشت کی, اور یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, پیغمبر کی حدیث ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ خلق اللہ القلب من بزاق ابلیس. اللہ نے کتے کو ٹپکنے لگتی ہیں, شیطان کے منہ سے جو ران ٹپک رہی تھی اللہ نے اسی سے کتے کو پیدا کیا. یہ ہاتھ میں آپ کے سامنے جڑا خدا کے لیے پہنچے گا جہاں لانا چاہ رہا ہوں. شیطان کی ران سے کتے کو پیدا کیا. ایک صحابی تھا آپ کے مولا کا, امام کی بارگاہ میں آیا, آ کے وہ اسی حدیث کے حوالے سے بات کرنے لگا. کہتے یا فرزند رسول, آپ کے چٹ کی حدیث ہے اللہ نے کتے کو شیطان کی ران سے پیدا کیا, کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ امام نے کہا بالکل صحیح ہے مگر یہ آدھی ہے, اس کے آگے کا بھی ٹکڑا ہے. کہا مولا وہ کیا؟ آگے امام ارشاد فرماتے کہ آگے میرے چٹ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس گھر میں کتے کا ایک بال گر جائے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. اب میں نہیں جانتا کہ کون حقیقت تک پہنچا اور کس نے صرف میرا چہرہ دیکھا. جس گھر میں ایک بال شیطان کتے کا گر جائے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. کمانا بس نہیں, آگے بھی ہے. آگے کیا؟ کہ اگر آ بھی جائے تو لعنت کرتا ہوا چلا جاتا ہے. کمانا اتنی ہے کہ کہاں یہاں تک پیغمبر کی ہے, لیکن آگے کا حصہ ہم بتاتے ہیں. اب آگے کیا؟ آگے امام فرماتے ہیں کہ جس نے کتے کو ایک ٹکڑا بھی کھلایا اس نے انبیاء کو قتل کیا. سامنے والے نے ہاتھ جوڑے آپ کی خاموشی پہ قربان کہ جو اتنے جملوں کے بعد بھی وہاں نہیں پہنچا کہ
جان لے کے آنا چاہتا ہوں. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا ہمارے کھیت کھلیان ہے, ہمارے غلجات ہیں, ہمارے بہت سے جانور ہیں, ہمیں حفاظت کے لیے کتا رکھنا پڑتا ہے. کتا ہے تو کھلانا بھی پڑے گا. اگر ہم نے کتے کو کھلا دیا تو کیا ہم انبیاء کے قاتل ہو جائیں گے؟ پر امام نے مسکرا کے جملہ کہا کہ تو غلط سمجھ رہا ہے, میں 4 پیر والے کی نہیں, میں 2 پیر. اب میں آدھی حدیث پڑھ چکا, آدھی کے لیے میں سانس لے رہا ہوں. سانس اس لیے لے رہا ہوں تاکہ ایک آدمی پہنچ جائے اور اسے احساس ہو علی کے خلاف بولنے والوں کی اوقات کیا ہے. شیطان سے بھی تعلق ہے اور کتا تو وہ ہے ہی ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو ایک ٹکڑا کھلائے گویا انبیاء کا قاتل ہے. مولا کتے کو ٹکڑا کھلانے والا کا نہیں, تم غلط سمجھ رہے ہو. میں 4 پیر والے کتے کی بات نہیں کر رہا, میں 2 پیر والے کتے کی بات کر رہا ہوں. کہتا مولا 2 پیر والا کتا کون؟ کہ جو میرے دادا کے فضائل میں شک کرے وہ 2 پیر والا. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, یہ 2 فوٹ میری آنکھوں کے سامنے, یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے, ادھر ہے, ادھر ہے, ادھر بھی لگے ہوئے ہیں. جو علی کے فضائل میں شک کرے 2 پیر والا, اب بولیں گے تو آسان ہوگا, 2 پیر والا, اس میں تکلف نہ کیا کیجیے کیونکہ علی کے دشمنوں کی اوقات یہی ہے. ابھی آپ کو آخر مجلس میں جا کے پتا چلے گا. 2 پیر والا کتا ہے. آپ کے مولانا کے قریب ایک بستی ہے بجنور, یہاں ایک عالم تھے مولانا خطیب آل محمد علامہ اظہر سبزی صاحب اللہ. پاکستان چلے گئے تھے بٹوالے کے بعد, وہیں رہے اور آخر عمر تک وہیں رہے, مجالس پڑھتے رہے. بے پناہ خطیب, لاجواب خطیب. بزرگوں نے بھی شاید ایسا خطیب نہیں سنا ہوگا جو علامہ اظہر سبزی کا کلیبر تھا اور جو ان کی خطابت کا انداز تھا. وہ مجلس پڑھ رہے تھے, ممبر بھی تھے. اسی حدیث کے حوالے سے بات ہونے لگی. شیطان کی رات سے اللہ نے کتے کو بنایا. پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا کہ کیا جانتے ہو کتا پالنے کی اسلام میں ممانعت کیوں ہے؟ مجمع کریم سرکار ہم نہیں جانتے. کہ 2 وجہ سے کتے پالنے کی ممانعت. اب جہاں تک میری آواز پہنچے, جس کا عقیدہ میرے عقیدے سے میل کھاتا ہو انشاءاللہ وہ بولے گا بھی, اپنے مولا کے نام کا نعرہ بھی بلند کرے گا. اور جس کا عقیدہ نہیں ملتا تو ظاہر ہے نہ اس کے نعرے کی ضرورت ہے, نہ اس کی داد کی ضرورت ہے, نہ اس کی تحسین کی ضرورت ہے. علامہ اظہر سبزی صاحب اللہ فرماتے کہ 2 وجہ سے کتا پالنے کی ممانعت ہے. کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ کتے کے اندر بڑی بری عادت ہے کہ یہ اپنی قوم کا دشمن ہوتا ہے. اللہ اکبر, میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سناٹے میں سن لیا. کتے کے اندر بڑی بری عادت ہے, یہ اپنی قوم کا دشمن ہوتا ہے. کہیں کتا پالتے پالتے تم میں یہ عادت نہ آ جائے کہ تم قوم کے دشمن بن جاؤ. بس ہاتھ میں ایک آدمی متوجہ ہو جائے کہ کتا پالتے پالتے تمہارے اندر یہ عادت نہ آ جائے کہ تم قوم کے دشمن بن جاؤ. جہاں بیٹھو قوم کی برائیاں, جہاں بیٹھو قوم کی غیبت, جہاں بیٹھو قوم کو گالیاں دینا, جہاں بیٹھو قوم کا نام اور شیور. یاد رکھو جو اپنی قوم کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہوتا. اکیلے آدمی نے بڑھاپے میں نعرہ ایسے لگا دیا کہ ہر آدمی تک آواز پہنچ گئی. تو آپ بھی آواز سے بلند صلوات پڑھیں. خیال کیا کیجئے کہ یہ لوگ اس عمر میں کہ جب سو جانے کا وقت ہے
یہ لوگ جاگ کے مجلس سنتے ہیں. تو اظہر زندگی صاحب کہتے ہیں کہ کہیں تمہیں کرتا باندھتے باندھتے تمہارے اندر یہ عادت نہ آ جائے کہ تم قوم کے دشمن بن جاؤ. اس لیے اسلام نے کرتا باندھنے کو منع کیا. اور جس کے لیے میں نے آپ کو یہ چاروں طرف لگے ہوئے فوٹو دکھائے وہ چملہ سنبھال دیجیے. بڑھاپا تھا, بھول گئے, آگے بڑھ گئے. کسی نے ٹوکا کہ سرکار دوسری وجہ رہ گئی, وہ بھی بیان فرمائی. اور کہا ہاں میں بتاتا ہوں دوسری وجہ کیا ہے کہ کتے کے اندر بڑی بری عادت ہوتی ہے کہ یہ جب پاگل ہوتا ہے, جملہ سمجھیے گا, جب پاگل ہوتا ہے اپنے مالک پہ بھونکتا ہے. نہ میں آہستہ سے پڑھ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جملے میں وزن نہیں. جب کتا پاگل ہوتا ہے اپنے مالک پہ بھونکتا ہے, اپنے مالک پہ بھونکتا ہے, اپنے مالک پہ بھونکتا ہے. دورے غیبت کبریٰ میں مناجر کرام اس قوم کے مالک ہیں. اللہ اکبر. اللہ جانے آپ کہاں رہ گئے. غیبت کبریٰ میں مناجر کرام اس قوم کے مالک ہیں. اب جو مناجر کے خلاف بولے سمجھ لینا کتا پاگل. ایمان ان پر حجت ہے, یہ ہم پر حجت ہے. جو زبان دراز ہو رہا ہو ان کے خلاف بول رہا ہو, سمجھ لیجئے کہ کتا پاگل ہو گیا. یہاں تک آپ نے سمجھ لیا. ایک جملہ میرے مزاج سے سنتے جائیے. اب یہ تو طے ہے کہ جو ان کے خلاف بولے پاگل ہو چکا ہے, پاگل ہو چکا ہے, پاگل ہو چکا ہے. اب چاہے وہ بھونکنے والا ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا ہو, عجب تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے شریف لوگوں پہ زبان سے. آپ کا اپنا نظریہ ہے, آپ کا اپنا عقیدہ ہے, آپ کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے یہ آپ کا اختیار ہے. آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. آدمی کسی سے متفق ہوتا ہے, نہیں متفق ہوتا, تو اتفاق رائے کا نہ ہونا دشمنی کا سبب تھوڑے ہی ہوتا ہے. یا یہ کہ ذات پہ حملے کر دیے جائے نا. جو ذات پہ حملہ کرتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اس کا نسل کس نسل سے تعلق ہے, کیونکہ یہاں پہ وہی جھپٹتا ہے. بات میرے مولا کی ہے, آدھا گھنٹے کے آس پاس مجھے ہو چکا اور اتنا ہی وقت اور بچا ہوا ہے, اور اسی میں مجھے سارے جو میں سوچ کے آیا ہوں وہ آپ تک پہنچانا ہے بہت توجہ کے ساتھ. مولا کائنات کے فضائل کا ذکر چل رہا ہے. ابھی ماہ محرم میں 3 یا 4 محرم میں میں مجلس کے لیے چلا تو کچھ نوجوان آ گئے. انہوں نے کہا مولانا ایک سوال کرنا ہے. میں نے کہا جی بتائیے. میں کہا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, اللہ کے دشمن کو نجس الولادت نہیں کہا جاتا, نہ نبی کے دشمن کو نجس الولادت کہتے ہیں. کیا بات ہے کہ جو دونوں میں سب سے چھوٹا ہے علی, اس کا دشمن نجس الولادت. میں نے کہا یہاں جواب دوں کہ ممبر پہ دوں؟ انہوں نے کہا نہیں وہاں دے دیں تو زیادہ بہتر ہے. سوال یہ سب کی طرف سے ہے, سوال آپ کے بھی ذہنوں میں ہوگا.
آخر ایسا کیوں ہے کہ اللہ کا دشمن نہ جسم ولادت نہیں، نبی کا دشمن نہ جسم ولادت نہیں، لیکن علی کی دشمنی دل میں آئی نہیں کہ پتہ چل جاتا ہے. اب میں ممبر پہ ہوں، میں کھل کے کہوں گا نہیں، اشارہ سمجھیے گا. میں ممبر پہ ہوں، مثلا میری جیب میں اس وقت فرض کریں مثال کے طور پر 5000 روپیہ اس وقت میری جیب میں رکھا. یہ ہمارے ببر بھائی 5000 ان کے پاس ہے، اور یہ ہمارے شرف بھائی بیٹھے 5000 ان کے پاس ہے. ببر بھائی ہم سے بھی بڑے، شرف بھائی ہم سے بڑے، ہم ان میں سب سے چھوٹے. ببر بھائی نے اپنا 5000 مجھے دے دیا. میرے پاس کتنا ہوا؟ 5 پہلے تھا، 5 ان کا مل گیا، ملا کے 10، تو 10 کا مالک ہو گیا نا میں. انہوں نے بھی اپنا 5 مجھے دے دیا، اب کتنا ہو گیا؟ 15. ولایتیں ہیں کائنات میں 3. ایک ولایت اللہ کی ہے، ایک ولایت محمد کی ہے، ایک ولایت علی کی ہے. اب جملہ صرف مولائیوں کو پہنچے گا، بقیہ لوگ میرا چہرہ دیکھیں گے. اللہ کسی کو نظر آتا نہیں، نہ آ سکتا ہے. اس نے اپنی ولایت علی کے حوالے کر دی. علی ہو گئے 2 ولایتوں کے مالک. غدیر کے میدان میں محمد نے علی کو ہاتھوں میں اٹھا کے تو کتنی ولایت ہو گئی مولا کے پاس؟ 3. محمد کی ولایت کا مالک علی، اللہ کی ولایت کا مالک علی. اب سمجھ میں آیا علی کے دشمن کی ولایت نجس کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ کا انکار کرتا ہے وہ بس اللہ کا انکار کرے گا، جو محمد کا انکاری ہے وہ صرف محمد کا انکار کرے گا. لیکن جو علی کو نہیں مانتا، نہ محمد والا نہ اللہ والا. جیسے ہی ولادت میں شک ہوا، اب اس کی جانب مولا نے اشارہ فرمایا. وہ اشارہ سن لیجیے، اور اشارہ میرا بیان اقتدام کی طرف بڑھتا جائے گا دھیرے دھیرے. معانی الاخبار میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ، بغیر حوالے کی بات نہیں کرتا، حوالہ دہی کی بات کرتا ہوں ہمیشہ. معانی الاخبار شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو پڑھنے جا رہا ہوں، جو مولا کا بیان ہے، انہوں نے اس کو نقل فرمایا. ایک عالم گزرے ہیں علامہ محمد مہدی فاطمی تنقابلی، ان کی کتاب ہے طوالع الانوار. انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا، اور خطبۃ البیان کے حوالے سے شیعہ مسلک کے کم سے کم 40 علماء جنہوں نے خطبۃ البیان پہ باقاعدہ کتابیں لکھی، ان 40 الگ الگ عالموں نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیا. اب میں اتنے حوالے دے چکا، اب اگر کسی ذہن میں شک پیدا ہوگا تو میں یہی سمجھوں گا کہ پہلی حدیث جو پڑھ چکا ہوں وہی حدیث منطبق ہو جائے گی کہ فضائل برداشت نہیں ہوتے. آپ کا مولا ممبر پہ ہے، ممبر پہ بیٹھے بیٹھے اچانک مجمع نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ اور آپ کا اختیار کیا ہے. اچانک علی نے مجمع کو نظروں میں توڑا، اور توڑنے کے بعد ارشاد فرمایا، پہلے دیکھا کہ اس کے حامل ہیں، اور حامل دیکھنے کے بعد اب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا جسے عربی سمجھ میں آتی ہے انشاءاللہ وہ عربی میں لطف لے لے گا، بقیہ کو ترجمے میں شامل کر لوں گا. آپ کا مولا ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس ان اللہ نہد مرا ان تزکیۃ النفس مرہ ولکن اللہ تعالی اما بنعمت ربک فحدث فبنعمت اللہ فحدث وعلی نعمتہ اشکر انا الذی الہمنی ربی اسمہ انا عین اللہ الناظرہ انا لسان اللہ الناطقہ انا ید اللہ الباسطہ انا قلب اللہ الواعی انا علم اللہ الرائی انا تسبیح المسبح انا صلاۃ المصلی انا صراحۃ الصائمین انا صلاۃ المؤمنین انا قائدہم و امامہم انا حی علی الصلاۃ انا حی علی الفلاح انا حی علی خیر العمل
نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے ظرف کو دیکھتے ہوئے جتنا ممکن ہوگا انشاءاللہ وہاں تک عرض کروں گا۔ یہ بیان مولا ممبر سے دے رہے تھے، بات اگر انتخاب کے ذہن میں ہے انشاءاللہ اس سے سہانا جائے گا۔ بیان کا آغاز ہوا، اب میں ایک جملے کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جملہ میرا نہیں آپ کے مولا کا ہے۔ یہ اتنا سب کچھ کہنے کے بعد بھی مولا نے کیا فرمایا؟ ان اللہ نہى المرء ان تزكية المرء نفسه، اللہ نے منع کیا ہے اپنی زبانی اپنی تعریف نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ مولا کی بات ہے بغیر زور خطابت دکھائی آپ تک پہنچ جائے گی۔ کیا فرمایا؟ اپنی زبانی اپنی تعریف اللہ نے روکا ہے، تو میں وہ نہیں بتاؤں گا جو میں ہوں، بس اتنا بتاتا ہوں کہ جتنا کرم میرے مالک نے مجھ پر کیا ہے۔ تو اس کی نعمتوں کا بیان ہے تاکہ اس کی نعمتیں سمجھ میں آ جائیں۔ تو میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں حقیقت میں کیا ہوں، کہہ دوں جملہ، عرش سے آگے چلا گیا میرا مولا، اور پھر بھی کہہ رہا میں وہ ہوں نہیں، جو میں ہوں میں نے بتایا نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں شیعت کہ علی کو عرش سے آگے دیکھو مگر نہ نصیری بنو نہ مدن بنو۔ شیعہ بننا کمال ہے۔ یہ جملے مولا نے کہا، یہاں تک بات آئی، اچانک مجمع میں سے ایک بدبخت کھڑا ہوا، اس نے مولا کے کلام کو خلل ڈالا، ڈسٹرب کیا، کہتا یا ابا تراب لقد ادعیت عظیما، اے ابو تراب بڑا دعویٰ کر رہے ہو۔ عام طور پہ ہوتا ہے مجلس میں پڑھ رہا ہوں، کسی کو میرا بیان اچھا نہ لگے، فرض کریں ہو سکتا ہے کسی کو اچھا نہ لگے اور وہ مجمع میں کھڑا ہو کے مجھے ٹوکے، تو میں کیا کروں گا؟ بیٹھ جائیے، مجلس کی بات کرتے ہیں، ابھی مجلس مکمل ہونے دیجیے۔ یہ ہوتا ہے طریقہ، لیکن یہ طریقہ مجبوروں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تک کی تقریر پہ مہر لگا رہا ہوں مولا علی کی جانب سے، اب دیکھوں گا کہ کون بیٹھا ہے، کون مجلس میں علی صاحب کو منہ دکھانے آیا اور کون مجلس باقاعدہ سننے آیا۔ علی کی مہر لگانے جا رہا ہوں جو مولا علی نے مہر لگائی، کہ یا علی بڑا دعویٰ کر رہے ہو، اتنا بڑا دعویٰ۔ علی نے اسے دیکھا ایسے، اور میں ایک جملہ علی نے ممبر سے کہا، جملہ بھی نہیں ایک حرف کہا، ایک سا، اردو میں اس کا ترجمہ ہے ہی نہیں۔ آپ کے قریب اگر کوئی کتا آ جائے تو آپ کیسے بھگائیں گے؟ کیا کہہ کے بھگائیں گے آپ؟ ہمارے یہاں تر بولا جاتا ہے، کتا قریب آئے گا کیا کہیے گا؟ تر۔ بس جیسے ہی اس نے علی کو ٹوکا، علی نے کہا تر۔ اللہ اکبر۔ مجلس تو ہو چکی، علی نے کہا تر، طارت الثیاب فی الہوا فصار کلبا، لباس ہوا میں منتشر ہوا، کتا بن گیا۔ نہ یہ ولایت سب کے پڑھنے بس کی بات ہے، نہ سب کے بس کی بات ہے سننا۔ لیکن ایک جملہ ہمارے پشچمی یوپی میں کہا جاتا ہے، علم ایک الگ فن ہے، ایک کمال ہے اپنے آپ، خطابت الگ فن ہے۔ ضروری نہیں کہ جو اچھا عالم ہو اچھا خطیب بھی ہو، یا جو اچھا خطیب ہو اچھا عالم بھی ہو، لیکن اگر عالم اور خطیب ایک ساتھ ہو تو سونے پہ سہاگا ہے۔ ایمان کا ہونا اپنے آپ میں کمال ہے، لیکن ایمان کے ساتھ سماعت بھی ہو، سونے پہ سہاگا۔ اسی لیے بزرگ اچھی طرح جانتے ہیں، ایک مثال دی جاتی تھی پرانے زمانے میں، جھپڑی اور دو اصلی ٹیچر کوٹی میں لگتا ہے تو ایک میں نہیں لگتا، دو میں لگتا ہے، جھپڑی اور دو۔ جس نے اپنے مولا کا نمک کھا کے حلال کیا ہے اس کے لیے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی نبی نے کہا طارت الثیاب فی الہوا صار کلبا، لباس ہوا میں منتشر ہوا، آدمی کتا بن گیا۔ اب مسجد میں کتے کو کون برداشت کرے؟ صحابہ نے اس کو بھگایا، یہ مسجد سے نکلا۔ ابھی آپ نے کتوں کی فطرت دیکھی ہوگی کہ کتے اپنے محلے میں دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتے۔ میں جملہ پڑھ گیا، آپ کو پورا واقعہ سنا دیا،
آپ ابھی بھی شاید نہیں پہنچے. کتے اپنے محلے میں دوسرے کتے برداشت نہیں کرتے. اگر کوئی نیا آ بھی جائے تو اتنا بھونکیں گے, اتنا حملہ کریں گے, محلے کے باہر چھوڑ کے آئیں گے. اب نظارہ یہ ہے, آگے آگے علی کا بنایا ہوا کتا, پیچھے اللہ کے بنائے ہوئے, اور پیچھے وہ مجمع جس نے علی کو کتا بناتے ہوئے ملاحظہ کیا تھا کہ علی نے اشارہ کیا کہ کتا بن گئے. اب کتوں نے اس کو دوڑایا, یہ یہاں سے جان بچا کے بھاگا, کتے اس کے پیچھے, مجمع سارے کتوں کے پیچھے. یہ بچتا بچاتا اپنا گھر کو بھولا نہیں تھا, گھر کا پتہ تو یاد تھا. گھر کے قریب گیا, دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس نے اپنی منڈی دروازے میں ڈالی, دروازہ کھولا, گھر کے اندر داخل ہوا. چولہے کے قریب زوجہ بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی. اس نے کتے کو گھر میں آتا دیکھا, وہیں سے کہا دور دور دور. دیکھیے علی کے خلاف بولنے کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے وہ بھی دور. اس کی زوجہ نے دور کہا, مجمع دروازے پہ پہنچا. میں کہا مائی تجھے پتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کون ہے؟ کہ یہ تیرا شوہر ہے. وہ کہتی ہے میرا شوہر اور کتا, میرا شوہر اور کتا, میرا شوہر اور کتا ضرور علی پہ بھونکا ہوگا. میرے مولا پہ ضرور بھونکا ہوگا. تو علی نے ایک اشارہ کیا, بنا دیا. اب بیان آپ کے مولا کا جاری ہوتا ہے. کاش مولا طاقت دے اور میں کما پڑھ سکوں جو پڑھنے جا رہا ہوں, جتنا میں نے آپ کی سماعت کے حوالے کیا. ارشاد فرماتے ہیں انا الذی الہمنی ربی اسمہ. تمام انبیاء میں بتائیے کسی کو اللہ نے اپنا نام دیا پیغمبر کو چھوڑ کر؟ 1,23,999 نبیوں میں کوئی ہے جسے اللہ نے اپنا نام دیا ہو؟ اب میں اس جملے میں محنت نہیں کروں گا, جملہ اپنے آپ میں اتنا عظیم ہے کہ لہو کی طہارت بولنے پہ مجبور کر دے گی. کسی نبی کو اللہ نے اپنا نام دیا؟ کسی کو نہیں دیا. کسی کو علیم کہا, خبیر کہا, محیط کہا, ممیت کہا, سمیع کہا, بصیر کہا, باسط کہا, بصیر کہا, نصیر کہا. کسی نبی کو اپنا نام دیا؟ مگر کائنات عالم و آدم میں اکلوتی ذات ہے میرے مولا کی کہ جسے اللہ نے اپنا نام دے کے کہا اعلان کر دے کائنات میں, عرش پر میں علی, فرش پہ تو. یہاں میں وہاں تو. اب کچھ جملے ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں, جملے سمجھتے جائیے گا چونکہ ایک مجلس میں سارے جملوں کی وضاحت ممکن نہیں ہے. انا عین اللہ الناظرہ, اللہ کی دیکھنے والی آنکھ میں ہوں. یعنی اگر جملے کو آسان زبان میں کہا جائے تو کیا مطلب ہوگا؟ اللہ میرے ذریعے سے دیکھتا ہے, اللہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے. انا ید اللہ الباسط, اللہ کا مخلوق کا مددگار ہاتھ میں ہوں. باسط کے 3 ترجمے ممکن ہیں جو میرے, ایک جو سروں پہ پھیلا ہوا ہو اسے کہتے ہیں باسط, ایک وہ کہ جو عطا کرتا ہے اسے کہتے ہیں باسط, اور ایک جو مدد کرتا ہے وہ ہوتا ہے باسط. علی نے کیا کہا؟ اللہ کا مدد کرنے والا ہاتھ میں ہوں. تو اب یہ جو اعتراض ہوتا ہے یا علی مدد کیوں پکارتے ہو؟ پکارتے تھوڑی ہیں, اللہ کو چاہے جملہ مدد کو بلاؤ, اللہ نہیں آئے گا, اپنے ہاتھ کو بھیجے گا. اور یہ آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ سن نہ لیں گے. اسماعیل دیوبندی کا نام سنا آپ نے؟ علامہ اسماعیل دیوبندی پہلے اہل سنت سے تعلق تھا, مناظر تھے 1 نمبر کے, ایسے مناظرہ کی جاتے تھے چٹکیاں بجائے. تو ایک مناظرہ ہونا تھا, مجمع کے آنے میں وقت تھا, ایک اہل سنت عالم ان کے سامنے تھا, وضو کرنے کے لیے اٹھے تو عالم پیچھے پیچھے چلا آیا. وہ کہتا ہے کہ اسماعیل پرانے مذہب پہ پلٹ آؤ, کیا رکھا اس مذہب میں, یہ گنتی کے لوگ ہیں, مٹھی بھر شیعہ, کیا ملے گا تمہیں یہاں؟ پر اسماعیل دیوبندی نے بڑا خوبصورت جواب دیا, کہتے ہیں
آپ جاؤ جیسے 14 یہاں ہیں. نہ ایسے تو بات ہوگی نہیں. جیسے 14 یہاں ہیں ایسا ایک اپنے یہاں دکھا. اب پوری توجہ کے ساتھ، میرا جملہ نہیں، اسماعیل دیوبندی کا جملہ ہے. انہوں نے کہا بھائی ایک دکھا دے 14 جیسا. اب یہ بھی مناسب تھا، ایک نمبر کا مناسب. وہ کہتا کہ 14 میں کوالٹی کیا ہے وہ بتاؤ. اسماعیل دیوبندی کہتے ہیں کہ آپ 14 کی بات رہنے دیں، چل میں تجھ سے صرف علی کی بات کرتا ہوں. کہ کیا ہے علی کا کمال؟ کہ علی یہاں بھی کام آتے ہیں، قبر میں بھی کام آتے ہیں، مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں. اچھا وہ بھی بڑا تیز تھا. انہوں نے کہا اچھا قبر میں آتے ہیں علی؟ کہاں؟ کہ علی کا ہمارے یہاں 4تھا نمبر ہے. جو مجلس میں ہے اس کی معراج ہو جائے گی انشاءاللہ. علی کا ہمارے یہاں 4تھا نمبر ہے. تم بتاؤ کہ جب 4تھے نمبر والا قبر میں آ سکتا ہے تو جو تیسرے پہ ہو وہ بھی آ سکتا ہے، جو دوسرے پہ ہو وہ بھی آ سکتا ہے، جو پہلے پہ ہو وہ بھی آ سکتا ہے. ایسے سوالوں کا جواب انسانوں سے ممکن نہیں ہے. اگر پشت پہ مولا نہ ہو، جیسے مولا نے اپنی زبان اسماعیل کے منہ میں رکھ دی. اسماعیل نے کہا میاں شرم کرو، جو نبی کے جنازے پہ نہ آئے وہ مومن کی. علی جیسا ایک دکھا. کہ 4تھے نمبر والا آ سکتا ہے تو پہلے بھی تو آ سکتے. کہتے میاں شرم کرو، جو نبی کے جنازے پہ نہ آئے وہ مومن کی قبر میں آئیں گے. اور جملہ مکمل کر دوں، جو زندہ ہو کے نبی کے جنازے میں نہ آئے وہ جہنم میں جا کے. انا ید اللہ الباسط، اللہ کی طرف سے مدد کرنے والا ہاتھ. اب ایک جملہ میری پسند سے سن لیجئے، آگے کوئی زحمت نہیں دوں گا. انا قلب اللہ الواعی، انا علم اللہ الرائی. جتنی میری تحقیق ہے، جتنا میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ہے، کسی بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیجئے، اس مسئلے میں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوگا. یہاں نہیں ہے تو جا کے نصیب پوچھیے. جب بچہ ماں کے شکم میں مکمل ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو عضو بدن حرکت کرتا ہے وہ دل ہوتا ہے. بدن مکمل ہو گیا لیکن حرکت سب سے پہلے دل کرتا ہے. یہ 50-55 منٹ کی تقریر ایک طرف اور مولا کا یہ جملہ ایک طرف. پر دیکھنا یہ ہے کہ ہم مولا کے ساتھ انصاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کہتے ہیں سب سے پہلے جو دھڑکتا ہے، کام کرتا ہے، دل کرتا ہے. آدمی مرنے لگے تو جو سب سے بعد میں حرکت چھوڑتا ہے وہ بھی دل ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایسا ہوا، آپ نے سمجھا کہ آدمی مر گئے، اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس سے اسکوپ لگایا، دھڑکن کو سنا، کہتا نہیں مرا نہیں، زندہ ہے. ڈاکٹر صاحب ہم تو سمجھ گئے کہ مر گیا. کہ نہیں، دل بول رہا ہے ابھی زندہ ہے. تو جو سب سے پہلے حرکت کرتا ہے دل، جو سب سے آخر میں حرکت چھوڑتا ہے دل. اب مجھے نہیں پتا میں کیسے پڑھوں گا، آپ کیسے سنیں گے. علی فرماتے انا قلب اللہ الواعی، اللہ کا دھڑکتا ہوا دل میں ہوں. یہ بات تمام ہو گئی. آخری جملے سے سب کی وضاحت ممکن نہیں ہے. ارشاد فرماتے انا تسبیح المسبحین، میں تسبیح گزاروں کی تسبیح ہوں.
انا صلاۃ المصلین، نمازیوں کی نماز میں ہوں، انا راحت الصائمین، روزے دار کے دل کی راحت میں ہوں، انا صلاۃ المؤمنین وصیامہم، مومن کا نماز بھی میں، روزہ بھی میں، انا قائدہم و امامہم، جس کی نماز و روزہ میں ہوں اسی کا قائد و امام بھی میں ہوں۔ اب آگے فرماتے ہیں انا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ میں ہوں، حی علی الفلاح میں ہوں، حی علی خیر العمل میں ہوں۔ اب یہ جملہ مولا کا ہے، اللہ جانے کتنا فخر تھا مولا کو جو اس وجہ میں آ کے علی نے جملہ کہا، انا وارث المشاعر، انا والد السبتین، مشاعر کا وارث میں ہوں، سبتین کا بابا میں ہوں، انا قوی المراس، انا ابو العباس۔ کون سے وجد میں جملہ ہے مجھے نہیں معلوم، میں پر لگا چکا، ساتھ آپ کو اڑنا ہے۔ ابھی فرماتے ہیں تقدیر میری جڑیں نہیں ہلا سکتی، کیوں کہ میں عباس کا بابا ہوں۔ کیا کمال ہے مولا عباس کی ذات میں، پیغمبر نے حسنین کو اپنا بیٹا کہا، خود حدیث میں ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین بنایا من صلب علی ابن ابی طالب، حسنین میرے بیٹے ہیں، صلب سے علی کے، اور قرآن کی مہر بھی لگوا لی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹے لائیں تم اپنے بیٹے لاؤ، تو قرآن نے بھی مہر لگا دی، حسنین نبی کے بیٹے۔ چلیے نبی کی مجبوری سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کا بیٹا نہیں تھا، فاطمہ کے بیٹوں کو اپنا بیٹا بنا دیا۔ اب جس کو مولا کے فضائل سننا ہے اس جملے کو سمجھ جائے بات مکمل ہو جائے گی۔ فاطمہ کے بیٹوں کو محمد نے اپنا بیٹا بنایا، اما جس کے بیٹے حسنین جیسے ہو، جوانان جنت کے سردار ہو، وہ فاطمہ کہتے ہیں علی میرے بیٹے، عباس کو میرا سلام۔ کیا کمال ہے مولا کی ذات میں، فاطمہ کہتی ہے میرا بیٹا ہے۔ اچھا یہ صرف ایک مرتبہ کی بات نہیں، بار بار بول رہا ہے شہزادی، اسے ایک بات سن لیجیے بات تمام کرو۔ نام نہیں بتاؤں گا آپ کو میں، چونکہ ایک اہانت کا پہلو ہے، نہ یہاں بتاؤں گا نہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ کربلا معاملہ میں دو مجتہد تھے، اب مولوی سے ملتا ہے تو پوچھتا بھیا کہاں پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کہاں مصروفیت ہے، کیا چل رہا ہے آج کل، تو ہم پیشہ لوگ آپس میں پیشے کے حساب سے بات کرتے ہیں۔ ایک مجتہد جناب عباس کے روزے سے نکلے، ایک مولا حسین کے روزے سے نکلے، بین الحرمین ملاقات ہو گئی، علیہ السلام ہوئی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا کر رہے ہو بھی آج کل، تو ایک نے کہا کہ میں جناب عباس کے فضائل میں کتاب لکھ رہا ہوں۔ اچھا تم کیا کر رہے ہو، کہ میں سلمان محمدی کے فضائل میں لکھ رہا ہوں۔ ایک طرف مولا عباس، ایک طرف جناب سلمان۔ اچھا کیا لکھا سلمان پہ، اب دونوں بیٹھ کے بین الحرمین بات ہونے لگی، مجمع جمع ہو گیا۔ عشاء کے بعد ملے تھے اور آدھی رات گزر گئی مگر فیصلہ نہیں ہو پایا۔ جو جناب عباس بھی لکھ رہا تھا وہ کہتا تھا کہ عباس سلمان سے بہتر ہے، اور جو سلمان بھی لکھ رہا تھا وہ کہتا تھا کہ جناب سلمان مولا عباس سے بہتر ہے، عظمت اپنی جگہ مگر سلمان بہتر ہے۔ اب دونوں اپنی اپنی دلیلیں دے رہے تھے، فیصلہ نہیں ہوا۔ آدھی رات گزر گئی، طے یہ ہوا کہ کل پھر بیٹھیں گے، کل پھر ملاقات کریں گے، اور کل اپنے اپنے دلائل دیں گے۔ اب ہاتھ میرا آپ کے سامنے جڑا ہے، بات سنبھال لیجیے گا، مجلس تمام ہو جائے گی۔ اگلے دن کے بعد موقوف ہوئی، جس کا عقیدہ تھا کہ سلمان بہتر ہے جناب عباس سے، یہ سوئے، خان میں شہزادی کی آمد ہوئی۔ آگے شہزادی نے ان کو اٹھایا، پہچان گئے بیوی نے، سلام کیا، جی شہزادی کس لیے تشریف لائی؟ کہا انت تعتقد ان سلمان افضل من ابن عباس، کیا تیرا یہ عقیدہ ہے
کہ سلمان میرے نانا کا صحابی میرے بیٹے سے بہتر ہے؟ میں ہاتھ چھوڑ کے کہہ رہا ہوں، جملہ سنبھالیے گا، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ شہزادی نے کہا میرے بیٹے سے بہتر مانتا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے کتاب لکھی ہے اور میں نے دلیلیں بھی دی ہے۔ شہزادی نے کہا میں ایک جملہ کہہ رہی ہوں تجھ سے، اگر تیری سمجھ میں آ گیا تو عباس کو سمجھ جائے گا۔ کیا؟ کہ تیرا عقیدہ ہے کہ سلمان میرے بیٹے سے بہتر؟ کہ جی بھی۔ اب شہزادی فرماتے ہیں لو نظر ابنی العباس علی سائر الارض لصاروا کلہم سلمان، اگر میرا بیٹا تمام کائنات پہ نظر ڈال دے سب کو سلمان بنا دے۔ آئے آئے ابھی سناٹے کے حوالے نہیں جانا ہے۔ شہزادی نے کیا فرمایا؟ اگر میرا بیٹا نظر ڈال دے سب کو سلمان بنا دے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بیوی آپ کی بات پہ 100% یقین، میں اپنے عقیدے سے توبہ کرتا ہوں، میں مولا ہی کو بہتر مانوں گا، لیکن کم سے کم ایک دلیل دے دیجئے کہ جو مجھے یقین ہو جائے کہ میرا مولا سلمان سے بہتر ہے۔ پر شہزادی نے عالم جلال میں دلیل دی۔ دلیل آپ کے حوالے فاطمہ کی دلیل ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ فاطمہ فرماتی ہے کہاں کافر باپ کی گود میں پلنے والا سلمان، کہاں کل ایمان۔ کافر باپ کی گود میں پلنے والا سلمان کہاں، کل ایمان کی گود میں پلنے والا میرا بیٹا کہاں، جسے ایمان جھولا جھلاتا ہو، جسے ایمان لوریاں سناتا ہو، جو کل ایمان کے سینے پہ سوتا ہو، جس کے جھولے کو حسین نے جھلایا ہو، کہاں میرا وہ بیٹا، اور کہاں کافر باپ کی گود میں پلنے والا۔ یہ فخریہ خطبۃ البیان کی مولانا تمام ہو گئی، وقت تمام ہو گیا۔ امید سے زیادہ میں نے آپ کا وقت لے لیا، اتنا ارادہ نہیں کرتا۔ یہ اشراء خمسہ ہے جناب سکینہ کے نام، اسی لیے میں بات یہاں تک لے کیا۔ آگے بہت گزرے گا تو انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو کبھی ایسا ہو گیا۔ دو شخصیتیں خانوادہ آل محمد کی ایسی کہ انہوں نے دو شخصیتوں کا واسطہ دے دیا جائے تو کبھی وہ بات رد نہیں کرتے۔ ایک جناب عباس، ایک مولا حسین۔ امام حسین کو ان کی ماں کے نام کا واسطہ دیجیے، جو مانگنا ہو مانگ مل جائے گا۔ لیکن عباس کے دل کے قریب ہے ایک بچی جس کا نام ہے سکینہ۔ کن لفظوں میں آپ کی مولا کی بارگاہ میں آؤں، دلہا کی مسائل پڑھنے کی عادت نہیں، میں ایک روایت پڑھوں گا کل اس طرح۔ ابو الفضل عباس باب الحوائج، معجزات مولا عباس میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ سرکار وفا باب الحوائج کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ کربلا میں بچہ تھا 2 یا 3 سال کا، ولادت کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ 2 یا 3 سال کا ہوا کہ اس کی ماں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں۔ غسالہ آئی، اس نے غسل دیا، جنازہ تیار کیا۔ حمال آئی، جنازہ لے کے امام حسین کے گھر میں پہنچے۔ کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب زیارت میں گئے ہوں گے کہ وہاں جنازے کو قبر مطہر کا، ذریعہ مطہر کا طواف کرایا تھا۔ مولا کے حرم میں اس ماں کا جنازہ آیا، ذریعہ کا طواف ہوا، 2 منٹ کے لیے جنازہ رکھا۔ بچے نے کچھ نہیں کہا، رویا، 2 منٹ کے بعد جنازہ ہو گیا۔ مولا عباس کے حرم میں اس کی ماں کا جنازہ آیا، طواف ہوا،
جنازہ رکھا گیا. اس نے حماد سے کہا اب میری ماں کا جنازہ نہ اٹھانا. کیوں؟ کہ عباس میری ماں کو بھی زندہ کریں گے. زری کے قریب آیا, شبقوں میں ہاتھ ڈالا. شبقہ میں سوراخ جو زری کے ہوتے, زری کے سوراخوں میں ہاتھ ڈالا, ماتھا زری پہ لگایا. چھوٹا سا بچہ ہے, کہتا ہے اے سقائے سکینہ, اے باب المراد, اے باب الحوائج, اے ابو الفضل العباس, اے سکینہ کی ڈھارس, اے حسین کا زور کمر, اے حجاب زینب. اب ایک عرب کتنے القاب کے ذریعے مولا کو پکار سکتا ہے؟ وہ کہتا مولا میری ماں کے علاوہ کوئی ہے نہیں, اس کو زندہ کر دیں. اللہ جانے مولا کی کیا مصلحت تھی, اس کی ماں زندہ نہیں ہوئی. واپس آیا, آگے دیکھا ماں کا چہرہ کھول کے, ماں بھی ہوتا. بچوں کا مزاج آپ چاہتے ہیں کہ بچے کو اگر منع کر دیا جائے تو بچے کو غصہ آنے لگتا ہے, ضدی ہو جاتا ہے. وہ پھر زمین کے پاس آیا, سے مراتی بھول گیا. القاب ہٹا کے مولا کو کہتا اے عباس, اے مولا عباس, اے حسین کے بھائی, میری ماں کے علاوہ کوئی ہے نہیں, میری ماں کو زندہ کر دو. یقین ہوا کہ شاید میری ماں زندہ ہو گئی. آیا, آگے دیکھا ماں بھی مردہ. اب غصہ پڑ گیا, سب ایک سے مراتی بھول گیا. وہ سیدھے نام لے کے کہتا عباس, ایک بچہ اتنی دیر سے فریاد کر رہا ہے, کیا اس کے سر پہ اس کی ماں کا سایہ دوبارہ سے مہیا نہ کرو گے؟ ماں پھر مردہ تھی. زمین کے قریب ایک آدمی بیٹھے تھے, انہوں نے بچے کو بولا بیٹا ادھر آؤ. قریب ہے جی, کیا بات ہے, کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ اب اس نے جو کہا تھا وہ مولا عباس کے حوالے سے اس مصاحب کو بتایا. تو جو بچے کی سمجھ میں آنے والی بات تھی انہوں نے وہ کی. کہتے بیٹا ایک بات جانتے ہو, بیٹا باپ کا تابع ہوتا ہے. کہاں کہ اگر عباس نہیں دے رہے تو کوئی بات نہیں, نجف جاؤ, نجف میں عباس کے بابا رہتے, جا کے ان سے کہو کہ تمہارے بیٹے نے میری ماں کو زندہ نہیں کیا. باپ کہے گا تو بیٹا زندہ کر دے گا. بچے کی سمجھ میں بات ہے. ہمارے سے کہتا جنازہ نہ اٹھانا, چپ چاپ بیٹھ جاؤ, میں نجف جا رہا ہوں, میری ماں زندہ ہوگی, تم لوگ یہاں سے جاؤ. کربلا حرم کے باہر نکلا, نجف کے راستے پہ چلا, چند گام پڑھا تھا, دیکھتا کہ سامنے ایک سوار چلا آ رہا ہے. اس نے بچے کو روکا, کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں علی کی بارگاہ میں عباس کی شکایت لے کے جا رہا ہوں. کیا ہوا؟ کہ میری ماں کو زندہ نہیں کرتے, کہ مجھے علی ہی نے بھیجا ہے, واپس جا, تیری ماں زندہ ہو گئی. جزاکم اللہ. ہو گئی مجلس, آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, واپس جا, تیری ماں زندہ ہو گئی. پھر کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں بھی کربلا جا رہا ہوں. کہ کربلا کا ذرا فاصلہ ہے, میں چھوٹا سا بچہ ہوں, تھک چکا ہوں, اپنے گھوڑے پہ مجھے بھی سوار کر لیجیے. آنے والے نے کہا ٹھیک ہے سوار ہو جاؤ. اس نے گھوڑے کی کٹکاٹھی کو دیکھا, کہتا گھوڑا اونچا ہے, بٹھا دیجیے تاکہ میں بیٹھ جاؤں. آنے والے نے گھوڑے کو بٹھایا, کہتا سوار ہو جاؤ. اب چھوٹا سا بچہ ہے, کوشش کرتا ہے, سوار نہیں ہو پایا. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ. جب بچے نے دیکھا کہ سوار نہیں ہو پا رہا, تڑپ کے کہتا کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کو سہارا دے کے سوار کرتے. بہانے والے نے رو کے ایک جملہ کہا کہ اگر ہاتھ ہوتے تو بڑھا دیتا. میں کربلا کے میدان میں سکینہ کی پیاس پہ اپنے بازو قربان کر چکا ہوں. بڑی معذرت کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں ایک جملہ تو کہوں گا, مولا آج اتنے برس کے بعد ایک بچے نے بلایا, آپ مدد کو آ گئے. ارے ذرا کربلا میں دیکھیے, سکینہ کے گوشت والے, شمر کے تماچے. جزاکم اللہ. ختم ہو گئی مجلس. شہزادی میں بات تمام کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہ روایت سن لیجیے. ختم ہو گئی. کٹ گیا حسین کا گلا, لوگ نظام میں بلند ہو گیا.
آ گیا کربلا کا زلزلہ، فرات کا پانی اچھل چکا، خیمے چلے ہوئے ٹھنڈے ہو گئے۔ زینب و کلثوم نے بچوں کو جمع کیا، ایک جگہ پہ لا کے بچوں کو لٹایا، بیٹا سو جاؤ۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے، پیٹ میں کچھ ہے نہیں، ان میں نیند بھی نہیں آتی، بچے بے ہوش ہوئے لیٹ گئے۔ اچانک زینب کے کانوں میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی، جدھر سے آواز آ رہی تھی شہزادی اتر پڑی۔ اب میں نے کہیں مقتل میں نہیں پڑھا کہ شہزادی نے بابا کو نہیں پہچانا، روایت کہتی ہے کہ اپنے بابا کو پہچانا، علی گھوڑے سے اترے، بچی کو کلیجے سے لگایا، بالوں میں ہاتھ پھرایا، بیوی بہت رو رہی ہو۔ شہزادی کہتی ہیں بابا میرا گھر اجڑ گیا، بابا میرا ماجایا مارا گیا، بابا میرا عباس مارا گیا، بابا میری محنت علی اکبر ضائع ہو گیا، بابا میرے قاسم کے ٹکڑے میدان سے لائے گئے۔ بچی کو علی دلاسا دے، بیٹی صبر کر۔ افاقہ ہوا، بیوی الگ ہوئی، ام کلثوم آگے بڑھی، بابا کہہ کے سلام کیا، کلیجے سے لپٹ گئی، رودا میں غم سنائی، علی نے دلاسا دیا، کلثوم پیچھے ہٹ گئی۔ جناب فضا مولا کو بھائی کہتی تھی، بھائی کہہ کے پکارا، احوال غم سنایا، فضا پیچھے ہٹ گئی۔ جناب ام اسحاق، ام لیلہ، ام رباب، ان بیویوں نے حسن معذب کہہ کے سلام کیا، کربلا کا واقعہ بتایا، اپنی کوکھ اجڑنے کی باتیں بتائی، علی کو سلام کیا، پیچھے ہٹ گئی۔ جناب رقیہ، جناب فاطمہ، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ، جناب رقیہ علی کی نواسی، ان بیویوں نے دادا و نانا کہہ کے سلام کیا، علی سے دور ہٹ گئی۔ دور کونے میں جناب سکینہ کھڑی ہے، ختم ہو گئی مجلس، دادا سے ملنے نہیں آتی۔ زینب نے دیکھا کہ دادا سے ملنے فاطمہ کی پوتی نہیں آئی، سکینہ کے قریب میں جا کے کہتے بیوی کیا دادا سے ملاقات نہ کرو گی؟ سکینہ نے ننھے قدم اٹھائے۔ اب جو صاحبان اولاد بیٹھے، دادا کو پوتے پوتی سے بڑی محبت ہوتی ہے، نانا کو نواسے نواسی سے بڑی محبت ہوتی ہے، کلیجے سے لگا دیتے ہیں۔ سکینہ دادا کے قریب آئی، ماتھے پہ ہاتھ رکھا، سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ مسائل ہو گئے، علی زمین پہ بیٹھے، سکینہ کے کاندھوں کو پکڑا، کلیجے سے لگا کے کہا، بی بی، ہر بی بی نے رشتے سے سلام کیا، کہ تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سکینہ نے ہاتھ چھوڑ کے کہے دادا، ارے بیٹی پہ مصیبت پڑی، بغیر بلائے آ گئے، میرے بابا کا گلا کٹ رہا تھا، میں بار بار اے نجف میں سونے والے میرے بابا کو بچا لے، بابا کا گلا کٹ گیا، آپ بچانے نہ آئے، علی نے گریبان چاک کیا، گردن کے نشان